अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वर्ल्ड इन्फ्लक्स के एक और एडिशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ जावेद हसन साहब भी हैं लाइन पे हस्ब मामूल। और आपको अलैक्म। वालेकुम अस्सलाम जावेद साहब। मैं खुद चूँकि सफ़र में हूँ, फ्लक्स में हूँ, लिहाजा हम स्टूडियो में बात नहीं कर रहे, बल्कि कहीं दूर से मैं आपके साथ इस वक्त मुखातिब हूँ। और बुनियादी तौर पे डोनाल्ड ट्रंप ने जो नए टैक्सेस लगा दिए हैं मुख्तलिफ मुल्कों की बरामदात पे, तो उससे बहुत सारे एक हंगामा भी मच गया है, कई जगह पे खुशी मनाई जा रही है। और पहले तो हम ये सुन रहे थे कि बड़ा एक तारीखी हमारा तिजारती मुआहदा हो गया है अमेरिका के साथ। तो मैं समझा कि शायद ये तो बिल्कुल वाकई मज़े हो जाएंगे पाकिस्तान के, कि अगर तारीखी मुआहदा हुआ है, क्योंकि उससे ये भी मुराद थी कि पाकिस्तान के ऊपर जो टैक्सेस वगैरह लगते हैं वो भी नहीं लगेंगे। लेकिन अब पता चला, आपने भी देख लिया होगा कि 19% पाकिस्तान की जो बरामदात है उन पे टैक्स लग गया है। भारत के हवाले से लोग अब ये कहना शुरू कर दिया है हमारे यहाँ के, हाँ जी, भारत में अभी भी ज़्यादा है। तो यानी हमारे लिए जो प्रिज्म है, हमारी जो एक रेफरेंस जो है, वो हमेशा इंडिया बनता है, हालांकि इंडिया हमसे कई गुना ज़्यादा बड़ी इक़्तिसादी पावर है। तो आप ये बताइए कि वर्ल्ड इन्फ्लक्स में हम मैं आज फोकस ये करना चाह रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ये बहुत सारी दुनिया भर में तब्दीलियां आ रही हैं। तो जो डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त कर रहा है, चाहे वो ईरान के साथ जो कुछ इसराइल ने किया, या इस वक्त भारत के साथ बराह रास्त जो अमरीकी पॉलिसियां हैं उस पे इजाफी टैरिफ भी लग गए, और ये भी कहा गया कि रूस से उसने जो तेल खरीदा, गैस खरीदी, उसकी भी उसको सजा मिलेगी। तो ये डोनाल्ड ट्रंप है या अमेरिका की मिलिट्री सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है जो ये तमाम काम कर रही है? थैंक यू इम्तियाज भाई। आई थिंक ये आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आज लिया है एंड फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें कहते हैं फ्लक्स, ये इतनी ज़्यादा इसमें चेंजेस आती रही हैं और आती रहेंगी कि ये आई थिंक फ्लक्स में रहेगा। तो आई थिंक ऐसी बात नहीं कि आज टैरिफ अनाउंस हो गए और उसने बड़ा डिटेल में एक यूएस वाइट हाउस का डॉक्यूमेंट भी प्रोड्यूस करा है जहाँ सारे टैरिफ्स हैं। मगर ये जो इंडिया के साथ स्पेसिफिकली आपने क्वेश्चन पूछा है, आई थिंक ये इसकी देखें रिलेशनशिप्स जो हैं डोनाल्ड ट्रम्प की अपने अपने एलाइज के साथ, वो अपने दुश्मनों से कहीं ज्यादा हार्श है। तो वो एक जमाने में कहा था किसिंगर ने, इट्स डेंजरस टू बी अमेरिकाज एनिमी बट इट इज फेटल टू बी इट्स फ्रेंड। तो आई थिंक वो तो एक मजाकिया ऐसी कमेंट था, मगर डोनाल्ड ट्रम्प साहब बड़ा लिटरली उसको लेते हैं। आपने देखा होगा कैसे उनने ह्यूमिलिएट करा जो ईयू की जो प्रेसिडेंसी है उसको, मैडम वॉन्डरलायन को बैठा के उनको लिटरली कोई लोग कहते हैं जलील कराया। सिमिलरली वहीं स्कॉटलैंड जो एक ब्रिटेन का इलाका है, वहां उनको स्टामर साहब को आना पड़ा उनके एज अ गेस्ट, विच इज यानी अगेंस्ट द बरतानवी प्रोटोकॉल। बरतानवी वजीर आजम अपने ही मुल्क में अपने एक मेहमान हाँ के घर पे उसके साथ हाँ लंच मीटिंग के लिए और मुज़ाकरात के लिए चला गया। हाँ। तो एंड लोगों ने नोटिस कराइए। बल्कि मैं कहूँगा जस्ट एज अ वेरी साइड साइड, मुझे एक ब्रिटिश यहाँ डिप्लोमेट मिले थे। तो जब रिसेंटली आई थिंक यूएई से कुछ लोग आए थे शिकार के लिए, आई थिंक पंजाब में, साउथ पंजाब में। तो उन्होंने बोला ये क्या रबिश है, तुम्हारे जो प्राइम मिनिस्टर और ये सब जो है वो पहुंच गए हैं मिलने शेख से। तो मैंने कहा ठीक है आप सही कह रहे हैं, मगर शायद आप लोग भी वही करते। तो बोले हम लोग नहीं, कभी हम लोग ऐसे नहीं करते। तो मेरा बड़ा दिल चाह रहा है कि उनको कॉल करें और आज पूछे कि आप जो ट्रम्प से मिलने गए थे वो क्या इतना डिफरेंट है। तो छोड़े बात वो। मगर ये बात यह है कि इंडिया के साथ जो स्पेसिफिकली है, इंडिया समझता था और सब शायद अभी भी समझता है कि उसकी साइज की वजह से, उसकी जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की वजह से, कि उसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिल सकती है। और कि वो जो है अगर चाहे वो ईरान के साथ भी ट्रेड कर सकता है डिस्पाइट ईरान बीइंग इन दिस सैंक्शंस रिजीम, जो हम लोग भी ऑफिशियली नहीं करते हैं डिस्पाइट बीइंग अ नेबर, दैट इट कैन डील विद रशिया
اور وہ ہم لوگ سے زیادہ سستے دام پر $47-48 پر بیرل پر خرید رہا ہے، جب گلوبل پرائسز کوئی 65 تھی. تو دے ہیڈ تھاٹ کہ ان کی جو بڑی اسپیشل پوزیشن ہے، اور وہ کوڈ کے بھی ممبر ہیں، وہ فائیو آئیز کے بھی ممبر ہیں، وہ کافی سارے جو یہ ویسٹرن اسٹریٹجک الائنسز ہیں ان کے وجہ سے، تو دے تھاٹ دے ہیو اے ڈسپنسیشن. آئی تھنک کئی مرتبہ اچھا، اس امریکہ میں نے. میں آپ کی معافی چاہتا ہوں، آپ کی بات انٹرپٹ کروں، کہ جو ڈیموکریٹس ہیں ان کی بھارت سے کوئی خصوصی محبت تھی جس کی وجہ سے ان کو ایک لحاظ سے ایک بلینک چیک ملا ہوا تھا، ہر معاملے میں ان کو فیور پہ فیور ملے چلی جا رہی تھی. ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کے اس کا خاصی حد تک خاتمہ کر دیا ہے. آپ یہ سب بالکل صحیح ورڈ استعمال کریں، خاتمہ کر دیا ہے، اور یہ ایک دھچکا پہنچا ہے. اور مودی صاحب بہت خوش تھے کہ ٹرمپ صاحب آئیں گے. اب اگلی بار ٹرمپ کا سرکار، وہ ان کی موٹو ہوتا تھا. اور ون آف دا فرسٹ جو ملنے گئے تھے جب ٹرمپ پریزیڈنٹ بنے تھے وائٹ ہاؤس پہ، آپ کو یاد ہے وہ مودی پرائم منسٹر مودی گئے تھے. تو یہ ایک بڑا زبردست دھچکا پہنچا ہے مودی صاحب کو اور انڈیا کو، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے ڈیل کرے. اینڈ آئی تھنک اٹس دا ریونج آف دی اسٹیبلشمنٹ. کافی دن سے جو اسٹیبلشمنٹ جو یوکرین میں ڈبل گیم افیکٹولی انڈیا پلے کر رہا تھا، جو کہہ رہا تھا کہ ہم امریکہ اور ویسٹ سے بھی دوستی کر سکتے ہیں اور رشیا سے بھی دوستی رکھ سکتے ہیں، وہ اب نہیں ایکسیپٹیبل ہے ٹو دی ویسٹرن اسٹیبلشمنٹ. اینڈ یہ جو ٹیرفس لگے ہیں، لیٹس بی ویری کلیئر، 25% از ناٹ دیٹ مچ کمپیئر ٹو پاکستان. پاکستان کو 19% لگا ہے، مگر اسٹل دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ they were expecting they'll be treated جیسے زیادہ تر جو allies ہیں، allied ملک ہے، whether it's EU، کوریا، جاپان، ان کو میکسیمم ٹیرفس لگے ہیں کوئی 15%، اور اس میں کافی سارے ایگزمپشنز بھی ہیں. انڈیا کو فلیٹ 25%، مگر ناٹ اونلی 25%، another percentage point اور ایگزیکٹلی کلیئر نہیں ہے، پینلٹیز لگی ہیں فار ٹریڈنگ ود رشیا. رشیا تو رشیا تو وہ پینلٹیز ابھی کلیئر نہیں ہے، مگر شاید یہ کوئی 10% بھی ہو سکتے ہیں، 8% بھی ہو سکتے ہیں. تو کافی زیادہ ٹیرف لگی ہیں. تو انڈیا میں ریلی ابھی شوق میں ہے، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی ٹریڈنگ. پاکستان آئی تھنک ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ پاکستان کو استعمال کرا جا رہا ہے. ہم لوگ کو کچھ اچھا، زیادہ میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ سب سے پہلے تو یہ کہ جو بھارت کے ساتھ امریکی رویہ ہے، کیا اس پہ پاکستان کو خوش ہونا چاہیے؟ نہیں. آئی تھنک انڈیفرنٹ ہونا چاہیے. آئی نو ہم لوگ سارے انسان ہیں، اور جو جس کو سمجھتے ہیں کہ دشمن ہے، جو آئی نیور لائک ٹو تھنک آر نیبر کنٹریز دشمن نہ سوچنا چاہیے. مگر چلے یہ ایک انسانی فطرت ہوتی ہے، اسپیشلی انڈیا جیسی ملک سے جو ہمیشہ آپ سے کرکٹ بھی نہیں کھیلنا چاہتا ہے اور ہمیشہ آپ کے برائی چاہتا ہے. سو ہم لوگ کافی حد تک خوش ہوتے ہیں، مگر آئی ڈونٹ تھنک it is productive. And frankly speaking, we have to be very mindful کہ America might be using us as well. وہ بار بار جو ٹرمپ صاحب جو ہیں انڈیا کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پر ٹریڈ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں اور بہت زیادہ ٹیرف ہے، اور ہم لوگ ڈیل کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ ان کے آئل ایکسپلوریشن، وہ انڈیا کو چبانے کے لیے، وہ انڈیا کو تنگ کرنے کے لیے. تو ایفیکٹولی ان کو پتا ہے کہ پاکستان ان کی دکھتی رگ ہے. تو پاکستان میں اگر پاکستان سے دوستی دکھائیں گے، کریں گے نہیں مگر دکھائیں گے، وہ اس سے بڑی تکلیف ہوگی انڈیا کو. سو نہیں، لیکن اس کا ایک اور مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ کیا بھارت کے ساتھ ایک بہتر تجارتی معاہدہ کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے کہ بھارت جب تنگ ہوگا کہ پاکستان قریب جا رہا ہے امریکہ کے، یا امریکہ پاکستان کے قریب آ رہا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے بھارت جو ہے تو وہ بالکل ہاتھ پاؤں جوڑ کے سامنے آ جائے گا؟ امید تو یہی ہے. آپ یہ سمجھیں کہ کیسے میں ایکسپلین کروں وائل ناٹ ساؤنڈنگ ولگر، کہ اگر کسی کی محبوبہ ہے اور آپ ایک جو آپ کا رائیول ہے، آپ کسی اور سے ٹالریٹ کر سکتے ہیں، مگر آپ کی محبوبہ اس کے ساتھ اگر چلے جائے تو آپ کو سب سے زیادہ تکلیف ہوگی. ڈونٹ مین ٹو بی کروڈ، مگر بیسکلی
इंडिया का ये है कि किसी और के साथ भी अगर अमेरिका दोस्ती कर ले उनको इतनी तकलीफ नहीं होती है जितना पाकिस्तान से दोस्ती करे. एंड दैट इज दे आर ऑब्सेस्ड विद पाकिस्तान एंड दैट ऑब्सेशन इज समथिंग विच अमेरिका इज एक्सप्लॉइटिंग. और इसीलिए मैं कहता हूं हम लोग को इंडिया के साथ नहीं होना चाहिए ऑब्सेस, इसलिए कि ये ऑब्सेशन जो होती हैं दूसरे मुल्क आप पर आपके लिए इस्तेमाल करते हैं. इसलिए कि आई टेल यू जो टैरिफ हम लोग को एग्रीमेंट मिला है वो इतना कोई खास नहीं है, ना इतना एडवांटेजेस नहीं है, मगर हम लोग इसलिए बस खुश हैं कि इंडिया से कम है. तो वी हैव बीन यूज्ड आई फेयर. अच्छा, उसमें ये बताएं कि हाँ जो उसमें ये बताएं ना कि जो आपके चूंकि आप आदादो शुमार के बड़े माहिर हैं, जो स्टेटिस्टिक डाटा आपके पास बहुत होता है, जो जितने भी ममालिक हैं भारत, पाकिस्तान, मेक्सिको, इनके ऊपर जो टैक्सेस लगाए गए हैं उसमें पाकिस्तान को इससे हासिल क्या होगा? पाकिस्तान तो पहले ही बड़े एक मुश्किल सूरत हाल में है. यहाँ पे पैदावारी लागत, जिसको कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी कहते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं, पहले से हम मसाइल से दो चार हैं. तो हमें उससे फ़ायदा क्या होगा? कोई ज़रा सा बताइए कि क्या वाक़तन इस मतलब ये जो बार बार कह रहे हैं कि हमें बड़ा तारीख़ी मुआहदा हुआ है और हम अब तक तो अमेरिका में पाकिस्तान के ऊपर मेरा ख्याल है ज़ीरो महसूलात लगे हुए थे. जो पाकिस्तान चीज़ें भेजता था बगैर टैक्स के वो अमेरिका पहुंच जाती थी. जी, जो कुछ चीजों पर थी कोई 20%, मगर ज्यादातर पर जैसे आपने कहा जीरो था. अब ये देखें, अब इसमें रिलेटिव एडवांटेज देखें, मगर आपको मैं कुछ नंबर्स बताता हूँ. साउथ एशिया में जो हमारी सब खित्ता है उसमें सबसे पहले देखें, उसमें आपसे बेहतर है अफगानिस्तान. चले ये सोचे कि वहाँ अफगानिस्तान में कोई ज्यादा प्रोडक्शन नहीं है तो वहाँ 15% है, मगर आपसे कोई 4% कम. बांग्लादेश 1% आपसे ज्यादा 20% पर है. जो श्रीलंका है वो भी कोई 20%, 1% ज्यादा है. तो ये आप सोच लें ये तीन मुल्क जो हैं, एक तो जरा 4% कम है मगर वहाँ कोई प्रोडक्शन नहीं है, मगर बांग्लादेश और श्रीलंका में आपसे काफी ज्यादा कॉस्ट एडवांटेज है. वहाँ इलेक्ट्रिसिटी आपसे कहीं ज्यादा सस्ती है. तो अगर उनको बस एक्स्ट्रा 1% टैरिफ लगा तो उनकी तो प्रोडक्शन आपसे ज्यादा कंपिटिटिव हो गई. मगर आप छोड़ दें सब कॉन्टिनेंट, इसलिए कि जो कंपटीशन है वो ग्लोबल है. प्लीज ये याद करें कि कंपटीशन जो है वो ग्लोबल है. अब मैं थोड़े दूर इसमें जाऊंगा. सबसे बड़ी जो है इसमें यूएसएमसीए, विच इज द यूनाइटेड स्टेट्स मेक्सिको कनाडा एग्रीमेंट, उसमें फ्री ट्रेड है काफी प्रोडक्ट्स में. उसमें टेक्सटाइल, और मैंने चेक करे फिर से, उसमें टेक्सटाइल जो है इंक्लूडेड है, एपरल्स, यार्न, फिनिश गुड्स, वो सारे इंक्लूडेड है. एंड दैट इज ये वो ऑन वाली जीरो. ये वो वाली चीजें हैं जो कि पाकिस्तान भी बरामद कर रहा है यूरोप को और अमेरिका ये को. सारी चीजें जो पाकिस्तान, टी शर्ट्स, क्लॉथ, टॉवल्स, होजरी, इंक्लूडिंग यार्न, एंड उस पर जो है जीरो टैरिफ है. आप जो थे मैक्सिको पहले के जीरो लिए. मैक्सिको के लिए. तो मैक्सिको में आप ये सोचे, आप एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को छोड़ दें, मगर अगर फ्यूचर आप चाहते हैं और अमेरिका में मार्केट है आपकी, तो आप पाकिस्तान में फैक्ट्री लगाइएगा ना मैक्सिको में, बिकॉज वो अगर आप तो बेसिकली वहां जीरो टैरिफ पर से जा रहा है मैक्सिको. तो ये ऑल आई एम सेइंग, मैक्सिको को एक ह्यूज एडवांटेज मिल गया है आज टेक्सटाइल में compared to not only Pakistan, to Bangladesh, India, and all of these countries. And there'll be a lot of capacity possibly looking to move there. But it's not only Mexico. As I said, there are countries like Egypt. Egypt को 10% पर है. In Egypt में cotton भी है, वहां भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है. आपसे वो effectively 9% उनकी मार्जिन बेहतर है. इलेक्ट्रिसिटी आपसे कहीं ज्यादा महंगी नहीं है, वहां भी लेबर इतनी ज्यादा महंगी नहीं है, आपसे थोड़ी सी महंगी. Again, they have a 9% advantage in terms of tariff. So all I'm saying is we are in a situation where suddenly we will find there'll be many countries that have considerable advantage in terms of tariff. So I would say rather than celebrating कि 6% advantage है,
ریلیٹو ٹو انڈیا. اس کی وجہ سے ہم لوگ بڑے خوش ہو گئے, شاید آرام سے مان بھی لیا امریکہ سے. We should really be struggling to see کہ یار پلیز we have to compete globally. How will we capture the US market if آپ میکسیکو سے 0 پر خرید رہے ہیں, ایجپٹ سے 10% پر خرید رہے ہیں. Our long term sales to the US market, I'll be surprised if it's not affected. I am pretty certain it will be. And especially اگر آپ جو سمجھتے ہیں global value chain جو ہے, اور جو ایکسٹرنل مینوفیکچررز بائرز جو ہوتے ہیں, وہ کدھر اگر انویسٹمنٹ کریں گے, انہیں کنٹریز میں انویسٹمنٹ کریں گے جہاں ریلیٹیولی لوئسٹ ٹیرف ریٹس ہے. میں تو سمجھ رہا تھا کہ شاید کچھ جو ہے پروڈکشن کنٹریز لائک ویتنام, جہاں انیشلی بات ہوئی تھی 35%, وہاں سے یہاں, اب وہاں بھی دیکھا کہ اب جو ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے وہاں بھی 19% 19% ہو گئی ہے. So frankly speaking, this does not in any way or shape provide us an advantage. Now I'm surprised APTAMA اور جو ہمارے ٹیکسٹائل مل اونرز ہیں اور جو ہوزریز, وہ کیوں نہیں شور مچا رہے ہیں. ان کو really they should be saying today that this is very bad news for our long term industry. And is terms of changing, and if we are supposed to be getting advantage from America for many reasons, I don't know why, مگر اگر this has not been advantage, اور وہ ٹوپی ڈرامہ کر کے اور آپ کو کیا کہتے ہیں اردو میں, آپ کو بیسکلی بیوقوف بنا کے کہ ابھی تیل نکال دیں گے آپ کے لیے. لالی پاپ, ایک لالی پاپ پاکستان کو دے دیا, لیکن یہ تو لٹرلی ہماری تیل نکال رہے ہیں. I mean not in the right sense. اچھا, میں اس کانٹیکس میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری, ہماری بہت زیادہ برآمدات ہیں ٹیکسٹائل کی, اور یہ وہ شعبہ ہے جو کہ مسلسل کئی سال سے پیٹرنیج یعنی سرپرستی پہ جی رہا ہے. ان کو سبسڈیز مل جاتی ہیں, ایکسپورٹ سبسڈیز, ٹیکسوں میں ان کو سہولیات مل جاتی ہیں, یعنی یہ لوگ عادی ہیں سہولت کاری کے حکومت کی طرف سے. اب اگر ان کو 19% ان پہ ٹیکس لگ جائے گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ یہ پاس آن کر دیں گے کنزیومر کو, اور کنزیومر کا مطلب یہ ہے کہ پھر حکومت سے یہ ایک بار پھر مانگیں گے کہ ہمیں سبسیڈائز کریں کہ ہم آپ کے لیے برآمد کر رہے ہیں اور آپ کے لیے ڈالر کما رہے ہیں؟ یہ تو کنزیومر جو ہے وہ ویسٹ کا 19% پے کرے گا. اگر وہ مارجن نہیں پاس آن کرتے ہیں اور خود رکھنا چاہتے ہیں تو اٹس ویری پاسبل کہ یہ ایز ٹپیکل ہمیشہ سے ہوا ہے کہ واپس آئیں گے کہ آپ الیکٹریسٹی پر ہم لوگ کو سہولت دیں, ہم ٹیکس پر سہولت دیں, اس لیے کہ ہم لوگ ڈالر کماتے ہیں اور ہم لوگ بیچ نہیں سکیں گے. بات یہ کہ اگر یہ کریں گے تو آئی وڈ بی سرپرائزڈ کہ یہ الاؤ ہوگا, اس لیے کہ وی آر انڈر این IMF پروگرام, اینڈ اس میں کافی اسٹرکچرز ہیں کہ آپ اس قسم کی سبسڈیز نہیں دے سکتے ہیں اور نہ ایڈوانٹیجز دے سکتے ہیں. سو آئی تھنک ریئلی آئی تھنک ابھی تک یہ ساری چیزیں لوگوں نے سوچا نہیں ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی ہے. دیکھیں ایک میچور کنٹری جو ہوتا ہے نا, وہ زیادہ اتنے زیادہ سیلیبریٹی نہیں ہوتا ہے. وہ اچھی چیز بھی ہوتا ہے تو وہ ذرا سوچتا ہے کہ ایکچولی اس میں کیا ہے, باریکی سی اس میں کیا ہے. یہ ہم لوگ جو ہیں بس اسی میں خوش کہ انڈیا سے بہتر ہو گیا. I think it is such a mature way to look at it. I'm not trying to be patronizing, but really I found the discussion around that is very immature, and really we should be really looking at our comparative advantage in the global marketplace. And from that as things have been announced today, I cannot see any advantage, and that is pretty disturbing. اچھا, یہ بتائیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اور وہاں پہ تیل کے بڑے وسیع ذخائر ہیں اور اس کو ہم اکٹھے مل کے ایکسپلور کریں گے. اور ہم نے سنا بڑے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت کو بڑا دھچکا لگا اس خبر کی وجہ سے, اور یہ کہ بھارتی جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ بھی کریش کر گئی. ایک طرف ان پہ ٹیکسز لگ گئے, دوسری طرف پاکستان سے جو خبر گئی کہ یہاں پہ تیل کے بڑے ذخائر ہیں. تو یہ بتائیں کہ اب اس میں حقیقت کس حد تک ہو سکتی ہے؟ گزشتہ 40-50 برسوں سے پاکستان میں مسلسل تیل کی تلاش جاری تھی. عمران خان کے وقت کوئی $100 ملین کیکڑا ون تھا میرا خیال ہے, وہاں
سمندر میں جا کے آ، کھدائی کی کوشش کی گئی کہ تیل نکلے، کچھ بھی نہیں نکلا. تو یہ آنن فانن کیا ہو گیا ہے؟ کیا واقعی اس قسم کی کوئی چیز ہے، یا پھر ڈو یو اسمیل ریٹ جس کو کہتے ہیں کہ آپ کو کس میں سے کوئی بو آ رہی ہے کسی اور چیز کی؟ دیکھیے، ایک چیز ہے، وہ کوئی اتنا اسکالر نہیں ہے ڈونلڈ ٹرمپ، مگر وہ ایز وہ کہتے ہیں اسٹریٹ وائز بہت ہے. اس کو اینیمل انسٹنکٹس بڑی سمجھ آتی ہے، اور اس کو سمجھ آتی کہ یہ لوگ کس قسم سے، اور ان لوگ کو خوش کیسے کرنا چاہیے ایون دو، اور اس سے فائدہ کیا ہے. اور اس کو پتا ہے کہ ہماری فطرت جو ہے وہ اپنے اپنے کو فائدہ ہونے کی زیادہ فکر نہیں ہے، مگر دشمن کو نقصان ہو جائے اس سے بڑی خوشی ہوتی ہے. تو ہماری یہ حال ہے کہ بس انڈیا کو نقصان ہو گیا تو ہم بڑے خوش ہیں، اور ان کا اسٹاک مارکیٹ، مگر یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا کیا فائدہ ہو رہا ہے. یہ جو اس نے کہا ہے، دیٹس مائی پرسنل ویو. میں امید کروں کہ بہت تیل نکل آئے اور ہم لوگ اس کو ٹھیک سے استعمال کریں، مگر دا ریالٹی از اس کو بھی پتا ہوگا. اتنا اتنا بھولا نہیں ہے، اتنا ان پڑھ نہیں ہے. اس کو بھی اس کے ایڈوائزر نے کہا ہوگا کہ پاکستان میں تیل کافی دنوں سے ایکسپلور کرا جا رہا ہے اور بہت ہی انسکسیسفل ہوا ہے. جو آپ کی شیل آئل ہے وہ 3-4 کلومیٹر نیچے ہے، اس کے لیے پانی کی ضرورت ہے. جس ایریا میں ہے وہ کافی سارے ایریا ایسے ہیں جہاں پانی نہیں ہے، اور ہم لوگ اینی وے ایک واٹر ڈیفیشینٹ کرتی ہے. تو جو شیل آئل ہے وہ اتنا آرام سے نہیں نکل سکتا ہے، اس کے لیے ٹیکنالوجی بڑی ڈیفیکلٹ ہے، اس میں انویسٹمنٹ بہت کرنا پڑے گا. وہ شیل آئل جو انگلینڈ اور امریکہ میں اس طریقے سے نہیں ہے، جو 500 میٹرز نہ 200 میٹرز پر بھی ہے. یہاں کوئی 3-4 کلومیٹر نیچے. سملرلی جو آف شور آئل ہے، آپ نے مینشن ہی کرا، کیکڑا ون ہوا تھا، اس پر کوئی $100 ملین انویسٹمنٹ ہوئی تھی 2019. ڈرل ہوا تھا، اس میں بھی کوئی 4 کلومیٹر نیچے گئے تھے، بہت زیادہ ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز پائے گئے تھے. اس کے بعد جو ہائیڈرو کاربن جو بیسکلی آئل، وہ بہت ہی کم نکلا کہ کمرشلی وائبل نہیں ہے. اب ہم لوگ نے اپنے لیے بنا لیا کہ نہیں نہیں کوئی کنسپریسی تھی اور وہ پاکستان کو ترقی نہیں. آئی تھنک یہ ساری فضول باتیں ہیں. میری بات ہوئی ہے ایک جو انٹرنیشنلی رائل چارٹرڈ انسٹیٹیوٹ کے سرویئر ہیں جو سرٹیفائی کرتے ہیں یہ ریزروائرز، ان سے میں نے پوچھا اور انہوں نے یہ سارے ریزلٹس دیکھتے ہیں. انہوں نے بولا ایسی کوئی بات نہیں ہے ان ٹرمز آف کنسپریسی. لٹرلی جو ریزلٹس تھے وہاں نہیں تھے آپ کے پاس ہائیڈرو کاربنز ٹو بی ریکوربل آن دا فیسبل. یہ اس میں ٹیکنیکل ٹرمز میں نہیں زیادہ استعمال کرنا چاہ رہا ہوں، مگر آن sort of technically recoverable oil and oil. It's about 9.1 billion barrels according to the Energy Information Administration, like US based company. That's 9.1 billion. But in terms of actually what can be recovered and what is commercially viable, of that is very little. It's actually right now less than 0.2. اور وہ اس میں زیادہ تر ہم لوگ ایکچولی استعمال کر رہے ہیں 2-3 کمپنیز. اگر اتنا وائبل ہوتا تو ہمارے ہاں کمپنیز تھے، آپ بھی بہتر جانتے ہیں. ENI تھی یہاں، وہ چھوڑ کے چلی گئی. ایکسون موبل پچھلے بس 1.5-2 سال میں چھوڑ کے چلی گئی. تو وہ ایسے کمپنیز کیوں چھوڑ کے چلے گئے جب ان کو نہیں ان کو پتا ہے کہ پاکستان میں اتنی پوٹینشیل ہے. I think we have to be realistic, and یہ لالی پاپس جو پریزنٹ کرا جاتا ہے ایز اے پبلک ایز پیپل وی شوڈ ریئلی بی اسکیپٹیکل. یاد رکھیے گا، یہ بڑی ایک مجھے آج یاد آیا، یہ ایک دفعہ مرحوم شہید ذوالفقار علی بھٹو بھی آئے تھے نیشنل اسمبلی میں، اور ریمبر وہ ایک ٹیسٹ ٹیوب لایا تھا انہوں نے جس میں تیل تھا، اور پاکستان میں انشاءاللہ پراسپیرٹی ہوگی اس لیے کہ تیل نکل آیا. ڈو یو ریمبر دیٹ؟ آئی ریمبر اٹ ویری کلیئرلی. اچھا، نہیں مجھے وہ یاد نہیں ہے، لیکن چلیں جناب، پاکستان میرا خیال ہے اس قسم کے بہت سارے ادوار سے گزر چکا ہے، اور بار بار ہر جو حکمران آیا اس نے اپنی طرف سے ایک نئی خوشخبری سنائی، لیکن وہ خوشخبری سنتے سنتے ہم یہاں تک پہنچ جائے کہ کبھی ہم نے 100 ارب ڈالر انویسٹمنٹ کی بات کی، 100 ارب سے اب $100 ملین کا بھی فی الحال
آثار نظر نہیں آ رہے ہیں گزشتہ 3 4 برسوں کے دوران۔ اور جو کچھ ڈونلڈ ٹرمپ کر رہا ہے، یعنی امریکی صدر، اس نے بہت سارے ملکوں کو، عالمی معیشت کو ہلا کے بھی رکھ دیا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے پاکستان پہ ہم دعا کریں گے کہ برے اثرات نہ آئیں، لیکن جس انداز میں پاکستان کی معیشت چلائی جا رہی ہے، میں کہہ رہا ہوں جتنے ہمارے پاس ایکسپرٹس ہیں، یہ وہی بار بار فارمولے استعمال کر رہے ہیں جو کہ ماضی میں ہوئے۔ اس سے پاکستان کو حاصل کچھ نہیں ہونا، دعا ہماری ہے کہ حاصل کچھ ہو جائے، لیکن ہوں، محض دل دل کو خوش کرنے کے لیے، عوام کو خوش کرنے کے لیے، عمران خان کے خلاف جو سینٹیمنٹ ہے، عمران خان کے حق میں جو جذبات ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے جتنی مرضی خوشخبریاں آ جائیں، مجھے نہیں لگتا۔ آپ نے بھی جو کہا، ہم نے بھی کچھ ایکسپرٹس کے ساتھ بات کی، تو ان کا یہی خیال ہے کہ آپ اس کے اوپر مسکرا لیں، خوش ہو لیں کہ شیل گیس، ٹیرفس، الٹا پاکستان، آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن پہلے بھی ایک لائبلٹی تھی پاکستان کے لیے، لگتا ہے کہ ابھی مزید وہ بوجھ ڈالیں گے پاکستان کے خزانے پہ، پاکستان کے عوام پہ۔ باقی اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے مہینوں میں یہ جو تاریخی معاہدہ ہوا ہے پاکستان اور امریکہ کا، اس کے پاکستان پہ اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں، یا پھر اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی سازش ہے۔ آئندہ مہینوں میں پتہ چل جائے گا۔ جاوید صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کی اس گفتگو کا۔